مفتی ابو محمد صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ سیٹ ہیں بالکل؟ چلیں زبردست. سو ہم اوبیسلی یہ پروپوگنڈا جو ہے یہ کیوں کر کیا جا رہا ہے اتنا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آج بڑا خوبصورت عنوان ہے. اس عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. بالکل. اور اس کا جو غلط استعمال ہوا، مس یوز ہوا، اس کے متعلق میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد میں نیت اللہ کی رضا ہو، طریقہ کار درست ہو، اکابرین کے ساتھ مل کر چلنا ہو، اپنے ملک کی پاسداری ہو، اسلام کی غلبے کی پاسداری ذہن میں ہو، تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. مگر آپ کی نیت میں فطور ہو، اسلام کو، مسلمانوں کو یا انسانوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. جہاد وہ مقدس ترین عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی مختصر وقت ہے، 10 سال کا مدینہ منورہ میں جو آپ رہے. مدینہ منورہ میں آپ نے 27 جنگیں لڑی. آپ نے جہاد کے فضائل، مناقب بیان فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے. اس کو چلانے والا، بنانے والا، خرید کر دینے والا. آج تیر کی جگہ گولی ہے. اور جہاد جب تک ہمارے بڑوں میں رہا اس وقت تک اسلام پوری دنیا کے اندر غلبے کی صورت میں رہا. اسلام کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں نہیں آ سکی. آج جن لوگوں سے ہم اپنی ڈائریکشن لیتے ہیں، ہم جن سے مشاورت کرتے ہیں، جن کا آرڈر آج ہم پر چلتا ہے، یہ اقوام ہمارے بڑوں کو جزیہ دے کر رہتی رہی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی. اور جہاد وہ عبادت ہے کہ آپ حدیث کی کوئی کتب، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے، کوئی کتب ایسی نہیں ہے جس میں ابواب الجہاد نہ ہو. اور ایک ایک کتاب میں کئی مرتبہ جہاد کے ابواب باندھے گئے ہیں. بالکل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حصہ صرف بڑوں کو نہیں، مردوں کو نہیں، عورتوں اور بچوں کو بھی. ابھی کل پرسوں انشاءاللہ ہم بدر پہ بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس موضوع پر نکھر کر سامنے آئیں گی. اور جہاد کی اگر قریب ترین زمانے میں آپ نے اگزامپل دیکھنی ہو تو آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نیٹو آیا اور وہ آ کر 20 سال لڑنے کے بعد ان کے سامنے وہ دستخط کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے پر، مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گیا. یہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت ہے جسے ہم جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں. رہی بات آپ کے اس پوائنٹ کی طرف، چونکہ وقت کم ہے میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، کہ اپنے جسموں سے بم باندھ کر مسجد کو اڑا دینا، ریلوے پھاٹک کو اڑا دینا، اسکول پر حملہ کر دینا، معصوم لوگوں کو مار دینا، بازاروں میں ایسی حرکات کر دینا، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو انسان کہنا بھی، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہنا بھی درست نہ ہوگا. یہ درندے ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں. پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے قوانین کے خلاف اب یہاں جہاد 2 قسم کی ہے. تشریحات علماء نے کر دی ہے. جہاد جوہد سے ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد بالزبان ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف. یہاں ایک قانون موجود ہے. میدان جہاد میں وہی صحابہ اکرام گئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جن کی ڈیوٹی مدینہ میں لگائی ان کی ڈیوٹی جہاد میں نہیں تھی. بالکل اسی طرح جس طرح ہماری یہاں افواج موجود ہیں، آرمی موجود ہے، نیول موجود ہے، فضائیہ موجود ہے. جہاد بالقتال وہ اقدامی ہو یا دفاعی ہو، وہ ان کے ذمہ ہے، عوام کے ذمہ نہیں ہے. عوام کے ذمہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے ملک کا جنرل یہ اعلان کر دے کہ آج نفیر عام کا حکم ہے. پھر ہر مرد پر، عورت پر، بچے پر، بوڑھے پر، جوان پر جہاد کا حکم ہو جائے گا. باقی یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اسکولوں پر معصوم بچوں کو ذبح کیا، قتل کیا، اس کا جہاد سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا قطعی طور پر جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قابل مذمت لوگ ہیں اور نہ ہی یہ لوگ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، بلکہ یہ درندے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.